مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ اگر کوئی عورت عدت میں ہو اور اس کے بہن بھائی کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ اپنے بہن بھائی کی آخری دیدار کے لیے اس کے گھر جا سکتی ہے؟ شرعی حکم کیا ہے؟ رہنمائی فرمائیے، شکریہ۔ سکندر حیات، پشاور۔ دیکھیں، بہن یا بھائی کے دیدار کی ظاہر ہے کہ ہر انسان کو ایک تمنا تو ہوتی ہے کہ میں دیکھ لوں، لیکن شرعی نقطہ نظر سے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم ضروریات میں شمار کریں، ضرورات میں شمار کریں کہ شرعی نقطہ نظر سے یہ کام ضروری ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی ضروری کام بھی نہیں ہے، کوئی لازم بھی نہیں ہے، کوئی واجب بھی نہیں ہے، کوئی سنت عمل بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس طرح کے کسی کام کے لیے جانا اور اپنی عدت کی جگہ کو چھوڑ کے جانا یہ جائز نہیں۔ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے لیکن واضح جواب دیجیے۔ اگر ایک بندہ ہم بستری کر کے سو جائے، بعد میں اٹھ کے پیشاب بھی کر لے اور اس کو پورا یقین ہو جائے کہ اب کوئی قطرے وغیرہ نہیں ہیں، اس کے بعد غسل کر لیں، نماز بھی پڑھ لیں، ان سب کے بعد جب پیشاب کرنے چلیں تو اس وقت اس سے منی کے قطرے براؤن کلر کے نکل آئیں تو کیا حکم ہے؟ دوبارہ غسل کرنا چاہیے یا نہیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ نہیں، دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب پیشاب کر رہے ہیں تو اس کے بعد وضو کر لیں، بس یہ کافی ہے۔ یہ جو ساری تفصیل آپ نے بتائی، ایسی صورتحال میں دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل جس منی کے جن قطروں کے نکلنے سے فرض ہوتا ہے، اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ شہوت کے ساتھ نکلیں۔ شہوت کے بغیر منی کے جو قطرے نکلتے ہیں اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ حضرت بغیر وضو کے اذان دینا کیسا ہے کسی بچے کے کان میں یا نماز کے لیے؟ اذان وضو کے ساتھ دینا مستحب اور مسنون عمل ہے۔ بغیر وضو کے بھی اذان دیں گے تو اذان ہو جائے گی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ خلاف سنت ہے۔ تو بچے کے کان میں بھی اذان دی تو ہو جائے گی، نماز کے لیے بھی بغیر وضو کے اذان دے دی تو ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے، وضو کے ساتھ اذان دینی چاہیے۔ مفتی صاحب نعمان شیخ، جھوا، انڈیا سے 3 بہنیں ہیں اور 1 بھائی ہے، اور والدین بھی ابھی حیات ہیں، اور بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کی بیٹی کے بچے کا میراث میں حصہ ہے یا نہیں؟ یعنی دادا کے پوتوں کا اب میراث میں حصہ ہے یا نہیں؟ دادا کے پوتوں کا آپ نے لکھا ہے کہ والدین بھی حیات ہیں، تو پوتوں کا تو اس وقت حصہ ہوگا کہ دادا کے انتقال ہو جائے تو پوتوں کو حصہ ملے گا۔ اگر کسی کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، یعنی کچھ بچے ہیں، بچوں کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو اس والدہ نے میراث میں جو کچھ چھوڑا ہے وہ تقسیم ہوگا، اور تقسیم میں اس کے جو بچے ہیں ان کو بھی میراث میں حصہ ملے گا، اور اس کے جو والدین ہیں اور شوہر ہے اس کو بھی حصہ ملے گا۔ اور اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اور سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا مطلب کچھ اور ہے تو آپ واضح کر دیں۔ پوچھنا تھا کہ اگر عصر کی نماز میں دیر ہو جائے تو کیا مکروہ وقت میں نماز ادا کر لینی چاہیے یا بعد میں قضا پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں، اگر اسی دن کی عصر کی نماز ہے وہ تو ضرور پڑھ لینی چاہیے، ایون کہ اگر سورج پیلا بھی ہو جائے اس وقت بھی عصر کی نماز اگر یاد آ گئی یا اس وقت موقع ملا تو پڑھ لیں۔ باقی اگر کسی اور دن کی قضا نماز آپ پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز کے بعد قضا کر رہے ہیں، تو قضا نماز عصر کی نماز کے بعد پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں، جب سورج پیلا ہو جائے، اس میں پیلا پن آ جائے، یلو ہو جائے، تو اس وقت پھر کسی دوسرے دن کی قضا نماز اس وقت میں نہیں پڑھی جا سکتی، نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ عصر کی نماز کے بعد سورج کے پیلا ہونے سے پہلے کوئی بھی قضا نماز آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ کراچی سے خاتون کا سوال ہے، مفتی صاحب اگر فرض قربانی رہ گئی ہو، اب ایک بکرا یا بکری کی قیمت صدقہ کرنی ہے، تو 3 دن جو قربانی کے ہوتے ہیں ان میں اور اب قیمت میں فرق ہے، تو کون سی قیمت صدقہ کریں؟ اور خاتون بھائی کے ساتھ جا کر پتہ کرے یا بھائی پتہ کر کے جو قیمت بتائے اس قیمت کا ہی اعتبار کرے؟ رہنمائی کر دیں، بہت شکریہ۔ جس وقت آپ صدقہ دے رہی ہیں اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا کہ اس وقت ایک متوسط بکرے کی کیا قیمت چل رہی ہے، اور آپ کو خود جا کر پتہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے بھائی آپ کو بتا دیں، آپ کو ان پر اعتماد ہے کہ اس نے کسی سے پوچھ کے ہی بتایا ہے، تو بس وہ آپ کے لیے کافی ہے۔